اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام کے تذکرے تک پہنچ رہے ہیں، لیکن اس تذکرے کو آگے بڑھانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذرا ٹھہر کر آپ علیہ السلام کے اس جلیل الشان عمل پر ایک اجمالی نظر ڈالیں جو آپ علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ ہے، اور جس کی بنا پر آپ علیہ السلام کو تمام نبیوں اور پیغمبروں میں یہ امتیازی مقام حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے سر پر اولین اور آخرین کی سیادت کا تاج رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام سے کہا گیا کہ یا ایھا المزمل، یعنی اے چادر پوش، رات میں کھڑا ہو مگر تھوڑا، اے کمبل پوش، اٹھ اور لوگوں کو سنگین انجام سے ڈرا دے۔ پھر کیا تھا؟ آپ علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے کاندھے پر اس روئے زمین کی سب سے بڑی امانت کا بارے گراں اٹھائے مسلسل کھڑے رہے، یعنی ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ، اور مختلف میدانوں میں جنگ و جہاد اور تگ و تاز کا بوجھ۔ آپ علیہ السلام نے اس انسانی ضمیر کے میدان میں جنگ و جہاد اور تگ و تاز کا بوجھ اٹھایا جو جاہلیت کے اوہام اور تصورات کے اندر غرق تھا، جسے زمین اور اس کی گوناگوں کشش کے بار نے بوجھل کر رکھا تھا، جو شہوات کی بیڑیوں اور پھندوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اور جب اس ضمیر کو اپنے بعض صحابہ کی صورت میں جاہلیت اور حیات عرضی کے تہ در تہ بوجھ سے آزاد کر لیا تو ایک دوسرے میدان میں ایک دوسرا مارکا، بلکہ مارکوں پر مارکے شروع کر دیے، یعنی دعوت الہی کے وہ دشمن جو دعوت اور اس پر ایمان لانے والوں کے خلاف ٹوٹے پڑ رہے تھے، اور اس پاکیزہ پودے کو پنپنے، مٹی کے اندر جڑ پکڑنے، فضا میں شاخیں لہرانے اور پھلنے پھولنے سے پہلے اس کی نمو گاہی میں مار ڈالنا چاہتے تھے۔ ان دشمنان دعوت کے ساتھ آپ علیہ السلام نے پہم مارکا آرائیاں شروع کی، اور ابھی آپ علیہ السلام جزیرت العرب کے مارکوں سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ روم نے اس نئی امت کو دبوچنے کے لیے اس کی سرحدوں پر تیاریاں شروع کر دیں۔ پھر ان تمام کارروائیوں کے دوران ابھی پہلا مارکا یعنی ضمیر کا مارکا ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ دائمی مارکا ہے، اس میں شیطان سے مقابلہ ہے، اور وہ انسانی ضمیر کی گہرائیوں میں گھس کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھتا ہے اور ایک لحظے کے لیے ڈھیلا نہیں پڑتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اللہ کے کام میں جمے ہوئے تھے اور متفرق میدان کے پہم مارکوں میں مصروف تھے۔ دنیا آپ علیہ السلام کے قدموں پر ڈھیر تھی، مگر آپ تنگی اور ترشی سے گزر بسر کر رہے تھے۔ اہل ایمان آپ علیہ السلام کے گردا گرد امن و راحت کا سایہ پھیلا رہے تھے، مگر آپ علیہ السلام جہد و مشقت اپنائے ہوئے تھے، مسلسل اور کڑی محنت سے سابقہ تھا، مگر ان سب پر آپ علیہ السلام نے صبر جمیل اختیار کر رکھا تھا۔ رات میں قیام فرماتے تھے، اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، اس کے قرآن کی ٹھہر ٹھہر کر قرات کرتے تھے، اور ساری دنیا سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے جیسا کہ آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے مسلسل اور پہم مارکا آرائی میں 20 برس سے اوپر گزار دیے، اور اس دوران آپ علیہ السلام کو کوئی ایک معاملہ دوسرے معاملے سے غافل نہ کر سکا، یہاں تک کہ اسلامی دعوت اتنے بڑے پیمانے پر کامیاب ہوئی کہ عقلیں حیران رہ گئیں۔ سارا جزیرت العرب آپ علیہ السلام کے تابع فرمان ہو گیا، اس کے افق سے جاہلیت کا غبار چھٹ گیا، بیمار عقلیں تندرست ہو گئیں، یہاں تک کہ بتوں کو چھوڑ بلکہ توڑ دیا گیا۔ توحید کی آوازوں سے فضا گونجنے لگی، ایمان جدید سے حیات پائے ہوئے صحرا کا شبستان وجود اذانوں سے لرزنے لگا، اور اس کی پہنائیوں کو اللہ اکبر کی صدائیں چیرنے لگیں۔ قرہ قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کرتے اور اللہ کے احکام قائم کرتے ہوئے شمال و جنوب میں پھیل گئے، بکھری ہوئی قومیں اور قبیلے ایک ہو گئے، انسان بندوں کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی میں داخل ہو گیا۔ اب نہ کوئی قاہر ہے، نہ مقہور، نہ مالک ہے، نہ مملوک، نہ حاکم، نہ محکوم، نہ ظالم، نہ مظلوم، بس سارے لوگ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کے احکام بجا لاتے ہیں۔ اللہ نے ان سے جاہلیت کا غرور و نخوت اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا۔ اب عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی برتری نہیں، برتری کا معیار صرف تقویٰ ہے، ورنہ سارے لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے تھے۔ غرض اس دعوت کی بدولت عربی وحدت، انسانی وحدت اور اجتماعی عدل وجود میں آ گیا۔ نوع انسانی کو دنیاوی مسائل اور اخروی معاملات میں سعادت کی راہ مل گئی۔ بالفاظ دیگر زمانے کی رفتار بدل گئی، روئے زمین متغیر ہو گیا، تاریخ کا دھارا مڑ گیا اور سوچنے کے انداز بدل گئے۔ اس دعوت سے پہلے دنیا پر جاہلیت کار فرما تھی، اس کا ضمیر متعفن تھا اور روح بدبودار تھی، قدریں اور پیمانے مختل تھے، ظلم اور غلامی کا دور دورہ تھا،
فاجرانہ خوشحالی اور تباہ کن محرومی کی موج نے دنیا کو تہوبالا کر رکھا تھا۔ اس پر کفر و گمراہی کے تاریک اور دبیز پردے پڑے ہوئے تھے۔ حالانکہ آسمانی مذاہب اور ادیان موجود تھے، مگر ان میں تحریف نے جگہ پالی تھی اور ذوف سرایت کر گیا تھا۔ اس کی گرفت ختم ہو چکی تھی اور وہ محض بے جان و بے روح قسم کے جامد رسم و رواج کا مجموعہ بن کر رہ گئے تھے۔ جب اس دعوت نے انسانی زندگی پر اپنا اثر دکھایا تو انسانی روح کو وہم اور خرافات، بندگی و غلامی، فساد و تعفن اور گندگی اور انارکی سے نجات دلائی، اور معاشرہ انسانی کو ظلم و طغیان، پراگندگی اور بربادی، طبقاتی امتیازات، حکام کے استبداد اور کاہنوں کے رسوا کن تسلط سے چھٹکارا دلایا، اور دنیا کو عفت و نظافت، ایجادات و تعمیر، آزادی و تجدد، معرفت و یقین، وثوق و ایمان، عدالت و کرامت اور عمل کی بنیادوں پر زندگی کی بالیدگی، حیات کی ترقی اور حقدار کی حق رسائی کے لیے تعمیر کیا۔ ان تبدیلیوں کی بدولت جزیرۃ العرب نے ایک ایسی بابرکت اٹھان کا مشاہدہ کیا جس کی نظیر انسانی وجود کے کسی دور میں نہیں دیکھی گئی، اور اس جزیرے کی تاریخ اپنی عمر کے ان یگانہ روزگار ایام میں اس طرح جگمگائی کہ اس سے پہلے کبھی نہ جگمگائی تھی۔ حجۃ الوداع۔ دعوت و تبلیغ کا کام پورا ہو گیا اور اللہ کی الوہیت کے اثبات، اس کے ماسوا کی الوہیت کی نفی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے کی تعمیر و تشکیل عمل میں آ گئی۔ اب گویا غیبی ہاتف آپ علیہ السلام کے قلب و شعور کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ دنیا میں آپ علیہ السلام کے قیام کا زمانہ اختتام کے قریب ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو 10 ہجری میں یمن کا گورنر بنا کر روانہ فرمایا تو رخصت کرتے ہوئے فرمایا، اے معاذ، غالباً تم مجھ سے میرے اس سال کے بعد نہ مل سکو گے، بلکہ غالباً میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ حضرت معاذ یہ سن کر رسول اللہ کی جدائی کے غم سے رونے لگے۔ در حقیقت اللہ چاہتا تھا کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کے ثمرات دکھلا دے جس کی راہ میں آپ علیہ السلام نے 20 برس سے زیادہ عرصے تک طرح طرح کی مشکلات اور مشقتیں برداشت کی تھیں، اور اس کی صورت یہ ہو کہ آپ حج کے موقع پر اطراف مکہ میں قبائل عرب کے افراد اور نمائندگان کے ساتھ جمع ہوں، پھر وہ آپ علیہ السلام سے دین کے احکام و شرائع حاصل کریں اور آپ ان سے یہ شہادت لیں کہ آپ نے امانت ادا کر دی، پیغام رب کی تبلیغ فرما دی اور امت کی خیرخواہی کا حق ادا فرما دیا۔ اس مشیت ایزدی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تاریخی حج مبرد کے لیے اپنے ارادے کا اعلان فرمایا تو مسلمانان عرب چوک در چوک پہنچنا شروع ہو گئے۔ ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہ رسول اللہ کے نقش پا کو اپنے لیے نشان راہ بنائے اور آپ علیہ السلام کی اقتدا کرے۔ پھر سنیچر کے دن جب کہ ذیقعد میں 4 دن باقی تھے، رسول اللہ نے کوچ کی تیاری فرمائی، بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہبند پہنا، چادر اوڑھی، قربانی کے جانوروں کو قلاوہ پہنایا اور ظہر کے بعد کوچ فرما دیا۔ عصر سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے، وہاں عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی اور رات بھر خیمہ زن رہے۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام سے فرمایا، رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والے نے آ کر کہا، اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے۔ پھر ظہر کی نماز سے پہلے آپ علیہ السلام نے احرام کے لیے غسل فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ السلام کے جسم اطہر اور سر مبارک میں اپنے ہاتھ سے زریرہ اور مشک آمیز خوشبو لگائی۔ خوشبو کی چمک آپ علیہ السلام کی مانگ اور داڑھی میں دکھائی پڑتی تھی، مگر آپ علیہ السلام نے یہ خوشبو دھوئی نہیں بلکہ برقرار رکھی۔ پھر اپنا تہبند پہنا، چادر اوڑھی، 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد مصلی پر ہی حج اور عمرے دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھتے ہوئے صدائے لبیک بلند کی۔ پھر باہر تشریف لائے، قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور دوبارہ صدائے لبیک بلند کی۔ اس کے بعد اونٹنی پر سوار کھلے میدان میں تشریف لے گئے تو وہاں بھی لبیک پکارا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہفتہ بھر بعد جب آپ علیہ السلام سر شام مکہ کے قریب پہنچے تو ذی طویٰ میں ٹھہر گئے، وہیں رات گزاری اور فجر کی نماز پڑھ کر غسل فرمایا۔ پھر مکہ میں صبح دم داخل ہوئے۔ یہ اتوار 4 ذی الحج 10 ہجری کا دن تھا۔ راستے میں 8 راتیں گزری تھیں۔ اوسط رفتار سے اس مسافت کا یہی حساب بھی ہے۔ مسجد حرام پہنچ کر آپ علیہ السلام نے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، مگر احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ علیہ السلام نے حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا اور اپنے ساتھ ہدی یعنی قربانی کے جانور لائے تھے۔ طواف و سعی سے فارغ ہو کر آپ علیہ السلام نے بالائی مکے میں ہجون کے پاس قیام فرمایا
لیکن دوبارہ طواف حج کے سوا کوئی اور طواف نہ کیا۔ آپ علیہ السلام کے جو صحابہ کرام اپنے ساتھ قربانی کے جانور نہیں لائے تھے، آپ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ اپنا احرام عمرے میں تبدیل کر دیں اور بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کر کے پوری طرح حلال ہو جائیں۔ لیکن چونکہ آپ علیہ السلام خود حلال نہیں ہو رہے تھے، اس لیے صحابہ کرام کو تردد ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں اپنے معاملے کی وہ بات پہلے جان گیا ہوتا جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں ہدی نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں بھی حلال ہو جاتا۔ آپ کا یہ ارشاد سن کر صحابہ کرام نے سر اطاعت خم کر دیا، اور جن کے پاس جانور نہ تھے وہ حلال ہو گئے۔ 8 ذی الحج آپ منا تشریف لے گئے اور وہاں 9 ذی الحج کی صبح تک قیام فرمایا۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 5 وقت کی نمازیں وہیں پڑھیں۔ پھر اتنی دیر توقف فرمایا کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اس کے بعد عرفہ کو چل پڑے۔ وہاں پہنچے تو وادی نمرہ میں قبا تیار تھا، اسی میں نزول فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ علیہ السلام کے حکم پر قصوہ پر کجاوا کسا گیا اور آپ علیہ السلام بطن وادی میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے گرد 1,24,000 یا 1,44,000 انسانوں کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے درمیان ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگو میری بات سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا، شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی نہ مل سکوں۔ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، رواں مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ انہی ایام میں قبیلہ حذیل نے اسے قتل کر دیا اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ اب یہ سارا کا سارا سود ختم ہے۔ ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مار نہ مارنا، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ۔ اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوں گے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ لوگوں یاد رکھو، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ ایسا کرو گے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہوگے، اور تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے کہا، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ گواہ رہے۔ آپ علیہ السلام کے ارشادات کو ربیعہ بن امیہ بن خلف اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام خطبے سے فارغ ہو چکے تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ حضرت عمر نے یہ آیت سنی تو رونے لگے۔ دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، اس لیے کہ کمال کے بعد زوال ہی تو ہے۔ خطبے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان اور پھر اقامت کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد حضرت بلال نے پھر اقامت کہی اور آپ علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھائی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی اور نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد سوار ہو کر آپ جائے وقوف پر تشریف لے گئے، اپنی اونٹنی قصوہ کا شکم چٹانوں کی جانب کیا اور جبل مشات کو سامنے کیا، اور قبلہ رخ مسلسل اسی حالت میں وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا۔ تھوڑی زردی ختم ہوئی، پھر سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت اسامہ کو پیچھے بٹھایا اور وہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لے گئے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں 1 اذان اور 2 اقامت سے پڑھیں، درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام لیٹ گئے اور طلوع فجر تک لیٹے رہے، البتہ صبح نمودار ہوتے ہی اذان اور اقامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد قصوہ پر سوار ہو کر مشر حرام تشریف لے گئے اور قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا کی اور اس کی تکبیر و تحلیل اور توحید کے کلمات کہے۔ یہاں اتنی دیر تک ٹھہرے رہے کہ خوب اجالا ہو گیا۔
اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے منا کے لیے روانہ ہو گئے اور اب کی بار حضرت فضل بن عباس کو اپنے پیچھے سوار کیا۔ بطن محصر میں پہنچے تو سواری کو ذرا تیزی سے دوڑایا، پھر جو درمیانی راستہ جمرہ کبرا پر نکلتا تھا اس سے چل کر جمرہ کبرا پر پہنچے۔ اس زمانے میں وہاں ایک درخت بھی تھا اور جمرہ کبرا اس درخت کی نسبت سے بھی معروف تھا۔ اس کے علاوہ جمرہ کبرا کو جمرہ عقبہ اور جمرہ اولا بھی کہتے ہیں۔ پھر آپ نے جمرہ کبرا کو 7 کنکریاں مار دیں، ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے تھے۔ کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں جنہیں چٹکی میں لے کر چلایا جا سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے یہ کنکریاں بطن وادی میں کھڑے ہو کر ماری۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام قربان گاہ تشریف لے گئے اور اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ ذبح کیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا اور انہوں نے بقیہ 37 اونٹ ذبح کیے۔ اس طرح 100 اونٹ کی تعداد پوری ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو بھی اپنی قربانی میں شریک فرما لیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے حکم سے ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا اور پکایا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اور حضرت علی نے اس گوشت میں سے کچھ تناول فرمایا اور اس کا شوربہ پیا۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر مکے تشریف لے گئے، بیت اللہ کا طواف فرمایا، اسے طواف افادہ کہتے ہیں، اور مکے میں ہی ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ پھر چاہے زمزم پر بنو عبد المطلب کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ حجاج کرام کو زمزم کا پانی پلا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بنو عبد المطلب تم لوگ پانی کھینچو، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ پانی پلانے کے اس کام میں لوگ تمہیں مغلوب کر دیں گے تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھینچتا۔ یعنی اگر صحابہ کرام رسول اللہ کو خود پانی کھینچتے ہوئے دیکھتے تو ہر صحابی خود پانی کھینچنے کی کوشش کرتا، اور اس طرح حجاج کو زمزم پلانے کا جو شرف بنو عبد المطلب کو حاصل تھا اس کا نظم ان کے قابو میں نہ رہ جاتا۔ چنانچہ بنو عبد المطلب نے آپ علیہ السلام کو ایک ڈول پانی دیا اور آپ علیہ السلام نے اس میں سے حسب خواہش پیا۔ آج یوم النہر تھا، یعنی ذی الحج کی 10 تاریخ تھی۔ نبی علیہ السلام نے آج بھی دن چڑھے چاشت کے وقت ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے وقت آپ علیہ السلام خچر پر سوار تھے اور حضرت علی آپ کے ارشادات صحابہ کو سنا رہے تھے۔ صحابہ کرام کچھ بیٹھے اور کچھ کھڑے تھے۔ آپ علیہ السلام نے آج کے خطبے میں بھی کل کی کئی باتیں دہرائیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو بکر کا یہ بیان مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں یوم النہر کو خطبہ دیا۔ فرمایا، زمانہ گھوم پھر کر اپنی اسی دن کی حیت پر پہنچ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہے، جن میں سے 4 مہینے حرام کے ہیں، 3 پے در پے یعنی ذی قعد، ذی الحج اور محرم، اور ایک رجب مدر جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ذو الحج نہیں ہے۔ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، مگر آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ بلدہ یعنی مکہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو یہ دن کون سا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا یہ یوم النہر نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو سنو کہ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہے جیسے تمہارے اس شہر اور تمہارے اس مہینے میں تمہارے آج کے دن کی حرمت ہے، اور تم بہت جلد اپنے پروردگار سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا۔ لہٰذا دیکھو میرے بعد پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ صحابہ نے فرمایا ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ گواہ رہ، جو شخص موجود ہے وہ غیر موجود تک میری باتیں پہنچا دے، کیونکہ بعض وہ افراد جن تک یہ باتیں پہنچائی جائیں گی وہ بعض موجودہ سننے والوں سے کہیں زیادہ ان باتوں کو سمجھ سکیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا، یاد رکھو کوئی بھی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی اور پر جرم نہیں کرتا، یعنی اس جرم کی پاداش میں کوئی اور نہیں بلکہ خود مجرم ہی پکڑا جائے گا۔ یاد رکھو کوئی جرم کرنے والا اپنے بیٹے پر یا کوئی بیٹا اپنے باپ پر جرم نہیں کرتا، یعنی باپ کے جرم میں بیٹے کو یا بیٹے کے جرم میں باپ کو نہیں پکڑا جائے گا۔ یاد رکھو شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اب تمہارے اس شہر میں کبھی بھی اس کی پوجا کی جائے، لیکن اپنے جن اعمال کو تم لوگ حقیر سمجھتے ہو ان میں اس کی اطاعت کی جائے گی اور وہ اسی سے راضی ہوگا۔ اس کے بعد آپ ایام تشریق
یعنی 11، 12، 13 ذی الحج کو منا میں مقیم رہے۔ اس دوران آپ حج کے مناسک بھی ادا فرما رہے تھے اور لوگوں کو شریعت کے احکام بھی سکھا رہے تھے، اللہ کا ذکر بھی فرما رہے تھے، ملت ابراہیمی کے سنن ہدی بھی قائم کر رہے تھے اور شرک کے آثار و نشانات کا صفایا بھی فرما رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایام تشریق میں بھی ایک دن خطبہ دیا۔ چنانچہ سنن ابی داؤد میں بسند حسن مروی ہے کہ حضرت سرا بنت بنہان رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ نے ہمیں رؤوس کے دن خطبہ دیا اور فرمایا کیا یہ ایام تشریق کا درمیانی دن نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام کا آج کا خطبہ بھی کل یوم النحر کے خطبے جیسا تھا اور یہ خطبہ سورہ نصر کے نزول کے بعد دیا گیا۔ ایام تشریق کے خاتمے پر دوسرے یوم النفر میں یعنی 13 ذی الحج کو نبی علیہ السلام نے منا سے کوچ فرمایا اور وادی ابتاح کے خیف بن اور وادی ابتاح کے بنی کنانہ میں فروکش ہوئے۔ دن کا باقی ماندہ حصہ اور رات وہیں گزاری اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں پڑھیں۔ البتہ عشاء کے بعد تھوڑا سا سو کر اٹھے، پھر سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لے گئے اور طواف وداع فرمائے۔ اور اب تمام مناسک حج سے فارغ ہو کر آپ علیہ السلام نے سواری کا رخ مدینہ منورہ کی راہ پر ڈال دیا، اس لیے نہیں کہ وہاں پہنچ کر راحت فرمائیں، بلکہ اس لیے کہ اب اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں ایک نئی جد و جہد کا آغاز فرمائیں۔